وہ یہ کہ اہل بیت کو رسول کا پہلو نہیں ملا، نہیں، یہ کسی کے پہلو میں سونے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اللہ نے چاہا ان کی قبریں جگہ جگہ بنے تاکہ انبیاء کی قبروں کے درمیان میں ہو۔ آدم نے وصیت کی تھی، نوح نے وصیت کی تھی، ہمیں علی کا پہلو ملے، وہی نجف ہے۔ باہر نکلے، کیا وصیت تھی آدم کی؟ کشتی چلی نوح کی تو تابوت آدم کشتی میں رکھ لیا، اور پھر نوح نے وصیت کی بچوں کو، یہ میں اپنے دادا آدم کی قبر یہاں بنا رہا، بیچ میں جگہ چھوڑ رہا ہوں، ادھر مجھے دفن کرنا۔ اولاد نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے جو چھوڑ رہے ہیں؟ کہا یہ نبی آخر کے وصی علی کی قبر ہے، ہم علی کے پہلو میں قیامت تک رہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہر پیغمبر نے وصیت کی، تو وہیں باہر نکلیں گے تو جناب صالح کی بھی قبر ہے، جناب ہود کی بھی قبر ہے، یعنی ہر پیغمبر کی مرضی یہ ہے، اور وہیں جناب یونس کی بھی قبر ہے، اور 70,000 پیغمبر نجف میں وادی السلام میں دفن ہے۔ ارے جب پیغمبر وہاں جانے کی تمنا کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ خوب، بہت خوب۔ کوئی نبی ایسا بھی ہے جس نے آخری لمحات میں یہ وصیت نہ کی ہو کہ میرے بعد میرا بیٹا میرا جانشین ہے، وہ آدم ہو یا شیش ہو، انوش ہو یا ارفشد ہو یا متشلق ہو یا لمک ہو یا نوح ہو یا طارق ہو یا ابراہیم ہو یا اسماعیل ہو یا اسحاق ہو یا یعقوب ہو یا یوسف ہو یا ہو زکریا ہو دانیال ہو شعیب ہو عیسیٰ ہو۔ ارے ہر پیغمبر اپنے آخری لمحات میں کہتا ہے جانشین بنا دیا۔ 1,00,000 نے آخری لمحے میں جانشین کا اعلان کر دیا، اور تم یہ کہہ رہے محمد نے، یہ کیا انصاف ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ اور اس کے بعد پھر آگے دیکھتے چلے جاؤ، کیا علی نے وصیت نہیں کی میرے بعد حسن ہے؟ اور کیا حسن نے وصیت نہیں کی میرے بعد حسین ہے؟ اور کیا حسین نے برستے تیروں میں یہ وصیت نہیں کی کہ زین العابدین امام ہے؟ اور کیا زین العابدین نے یہ وصیت نہیں کی کہ محمد باقر میرے بعد جانشین ہے؟ اور حسن عسکری تک ہادی چھوڑ کر 11واں امام گیا، شہادت ہے 11ویں امام۔ اور کل تاج پوشی ہے امام زمانہ کی، کوئی کچھ نہ سوچے۔ 9 ربیع الاول ہم صرف اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام کی تاج پوشی ہے۔ رہ گئی یہ روایت، حسن عسکری کی آج شہادت، کل تاج امامت ان کے سر پہ رکھا گیا۔ اور خلیفۃ الرحمان بھی تو ہیں، تو خلافت کا تاج بھی انہی کے سر پہ ہے۔ دنیا کی خلافت مر چکی، مہدی کی خلافت باقی ہے۔ جھک جھک کے ہم زیارت میں کہتے ہیں اللہ کے خلیفہ ہیں امام مہدی۔ اب تو روئے زمین پر ایک ہی خلیفہ ہے، اب کہیں کسی اسلامی ملک میں خلیفہ نہیں ہے، ایک ہی خلیفہ بچا ہے، وہ ہمارا ہے، مجلس پڑھتا ہے۔ اور وہ خلیفہ جو بیچارے انہوں نے بھی اپنا نام بدل لیا ہے، اب باربر شاپ ہو گیا اس کا نام، وہ ماڈرن دور ہے نا تو انگریزی نام آ گیا ہے۔ خلیفہ کا ترجمہ کیا ہے باربر، یعنی لفظ خلیفہ اب نہ رہا، لیکن ہم خلیفہ کے معنی وہی لیتے ہیں، انی جائز فی الارض خلیفہ، جیسے آدم خلیفہ تھے ویسے امام مہدی خلیفہ ہے روئے زمین پر۔ اور وہ آیت آدم کے لیے نہیں آئی تھی، امام مہدی کے لیے آئی ہے، اس لیے کہ آدم کو کہیں کی خلافت ملی نہیں، مہدی کو پورے عرش کی خلافت ملے، پورے ورلڈ پہ حکومت کریں گے امام مہدی۔ سب کو پتا ہے آنا ہے ان کو، آ رہے ہیں۔ آخری لمحات میں بیٹی کو دیکھ کر کہا زہرا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ مہدی تمہاری نسل سے آئے گا؟ شہزادی مسکرا دی۔ تو میں کہا کرتا ہوں زہرا کی ایک مسکراہٹ کا نام ہے مہدی، سمجھ گئے نا؟ چونکہ زہرا کی ایک مسکراہٹ مہدی ہے، اس لیے 9 ربیع الاول زہرا کی ایک مسکراہٹ اور مہدی کی تاج پوش۔ تو جیسے 2 مہینے 8 دن مناتے ہیں آپ، اسی طرح 9 ربیع الاول بھی منائیے، جشن تاج پوشی امام زمانہ۔ اور پھر جب تاریخ یہ بھی بتا دے کہ یہ دن وہ ہے کہ جب کربلا کے قاتلوں کے سر آئے اور جناب سید سجاد مسکرائے، بعد کربلا پہلی بار مسکرائے، اور پھر اس کے بعد کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ تو سید سجاد کے مسکراہٹ کو خراج ہم کیا دے سکتے ہیں سوا اس کے کہ ہم بھی خوش رہیں، امام کی خوشی میں خوش رہیں، ان کے غم میں غمزدہ رہیں، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ سرائے پہلے محمد حنفیہ کے پاس آئے اور پھر آپ ان سروں کو لے کر امام وقت کے پاس آئے۔ اللہ ایک ہی بات کہی، جب ابن زیاد کا سر آیا تو صرف اتنا کہا چچا جب میرے بابا کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا یہ تخت پر تھا اور کھانا کھا رہا تھا اور ہم بھوکے تھے، ہم پیاسے تھے، اس کے سامنے پانی بھرا رکھا ہوا تھا اور ہمارا
قافلہ پیاسا تھا۔ اللہ 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 اللہ، کیا گزر گئی، کیا گزر گئی۔ سرکار ناصر الملت علی اللہ مقامہ کے پوتے تشریف فرما ہیں، ان کے دادا جنہوں نے روحانی دنیا میں ہندوستان پہ حکومت کی ہے، بڑے بڑے ریزیڈنس انگریزوں کے آ کے گھٹنوں پہ گر جاتے تھے، کیا نظام دکن، کیا نواب رامپور، سب آتے ہی قدموں پہ گر جاتے تھے۔ سرکار ناصر الملت کا وہ روپ تھا ان کے دادا کا۔ ان سے پوچھا گیا کہ بعد کربلا عاشور کے بعد اہل حرم کو پانی کب ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمام مقتل ہم نے ڈھونڈ ڈالے، ہمیں کہیں روایت نہیں ملتی کہ اہل بیت نے پانی کب، روایتی کربلا کے پیاسوں کی پیاس عصر عاشور کو ختم ہوئی، سکینہ پیاسی رہ گئی، جناب زینب پیاسی ہیں، ام کلثوم پیاسی ہیں، جناب رباب پیاسی ہیں، جناب ام لیلہ پیاسی ہیں۔ میرا جملہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رہے گا، چونکہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ اسیروں کو پانی کب ملا، کربلا کے اسیر پیاسوں پانی رکھا ہے۔ سکینہ بی بی آپ کے نام پر ہم پیاسوں کو پانی پلا، کربلا کے پیاسے اسیر، پانی کا جب ذکر نہیں ہے تو ایسی روایت کہاں سے آئے گی کہ کھانا کب دیا گیا؟ ارے جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے جوان مارے گئے، انہیں کھانا کیا اچھا لگے گا اور انہیں پانی کیا اچھا لگے گا؟ ہم کو تو نہیں ملتا، بس یہی ملتا ہے کتابوں میں کہ بعد کربلا کوفے اور شام سے گزرنے کے بعد اور قید خانے سے چھوٹنے کے بعد جناب زینب نے یہ نہیں کہا کہ پانی منگا دو یا کھانا منگا دو، یزید سے کہو ایک گھر خالی کر دے، ہم نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا۔ ارے عصر عاشور کو ہاتھ بن گئے، ماتم کیسے کرتے؟ رسیاں کھل گئی ہیں، فرش عزا بچھوا دو۔ اللہ نے ان عظیم بندوں کی ہر یادگار کو محفوظ کر دیا۔ باب الصغیر کے آخری دروازے سے نکلیں تو سڑک کے اس پار وہ جگہ بنی ہے، وہ مکان جہاں بیٹھ کر وہ سارے مناظر یاد آ جاتے ہیں۔ یہ وہی مکان ہے جہاں 70-72 پگڑیاں امامے رکھے ہیں اور شام جانے والوں نے زیارت۔ یہ وہی مکان ہے جس میں مقام سید سجاد ہے، جس میں قید سے چھوٹ کر زینب آئی اور فرش عزا بچھوا دیا۔ جب بھی اس مکان میں جاؤ تو اس منظر کو یاد کرو۔ اور جب شام کی عورتوں کو پتا چلا دکھیا بہن نے بھائی کی صف عزا بچھائی ہے تو شام کی عورتیں کالے کپڑے پہن کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو گودیوں میں لے کر اس گھر میں سب پہنچ گئے اور گھر سے باہر تک عورتوں کا ازدحام ہو گیا۔ اور ایسے میں بی بی نے فرمایا سید سجاد یزید سے کہلواؤ میرے وارثوں کے سر بھجوا دے۔ سر بھجوائے گئے، لوٹا ہوا اسباب بھی آیا، ایک ایک سر آتا جاتا تھا، بیبیاں اٹھ کر تعظیم کرتی تھی۔